اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کی آیہ نمبر 16 سے 21 تک آیات منتلا۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے ذکر تھا کہ ہماری آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا یقین کرتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، یعنی اللہ اپنے احکامات آیات کی صورت میں بیان کرتے ہیں ان کے سامنے، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرتے ہیں اور بالکل تکبر اور غرور نہیں کرتے، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ کے احکامات سن کر، تو آگے اللہ تعالیٰ انہی کی صفات بیان کرتے ہیں، صفات بھی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جزا بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ تتجافى جنوبهم، یہی لوگ جو اللہ کی آیات سن کر سر بسجود ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے، خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات کو جو لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں تو یہ لوگ اس وقت اپنے نرم اور گداز بستروں سے الگ ہو کر یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ذکر میں پکارنا ہے اور ایک جو ہے وہ دعا کے طور پہ پکارنا ہے، یعنی کچھ مانگنا اللہ سے، یہ بھی پکارنا ہے، اور ویسے بطور ذکر کے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو نماز میں سب سے بڑا ذکر کیا ہوتا ہے؟ وہ تلاوت قرآن، کیونکہ قرآن حکیم خود ذکر ہے، اس کی تلاوت ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی نماز میں اذکار ہیں۔ اللہ اکبر کئی دفعہ کہا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح، ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ساری نماز جو ہے یہ اذکار پر مشتمل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر بستروں سے الگ رہ کر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی بیٹھ کے تسبیح تحلیل پڑھتے ہیں۔ اور کس انداز سے؟ خوفا و طمعا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی۔ ڈرتے ہیں اس کی بے نیازی سے، اور
امید رکھتے ہیں اس کی ذرہ نوازی سے، جی، کہ وہ نوازنا چاہے تو بے شک معمولی سے معمولی چیز پہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے، لیکن بے نیاز اتنا ہے کہ اگر کسی کی پرواہ نہ کرے تو نہ کرے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا؟ تو مطلب ہے کہ امید اور خوف کے ملے جلے جذبات میں وہ عبادت انجام دیتے ہیں، نہ تو اپنی عبادت پہ مغرور ہیں کہ قطعی اور یقینی یہ قبول ہو جائے گی، اور نہیں اپنی عبادت سے مایوس ہیں کہ بالکل یہ قبول ہی نہ ہوگی۔ دونوں چیزیں ہیں، اور ایمان بھی ان دونوں کیفیتوں کے درمیان جو ایمان ہے وہی ایمان قبول ہوتا ہے، یعنی اپنے ایمان میں ڈرتا بھی رہے آدمی اور امید بھی رکھے۔ اگر صرف امید ہی رکھتا ہے تو یہ بھی خطرے کی بات ہے، اور فقط ڈرتا ہے تو نا امیدی کی بات ہے۔ یہ دونوں سرحدیں خطرناک ہیں، اس کے بیچ جو ہے یہ بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں بھی سورہ انبیاء میں فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، کہ ہمارے انبیاء بھی ہمیں پکارتے ہیں تو رغبت اور رہبت کے درمیان، یعنی امید یعنی رجا اور خوف کے درمیان۔ ان کو بھی خوف بھی لاحق ہوتا ہے، امید بھی رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے پہلو رات کو اپنی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور دوسری چیز مالی عبادت میں جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مقررہ روزی خرچ کرنی ہے، زکوٰۃ وہ بھی، اور صدقات وغیرہ بھی۔ اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو میں نے اس کو پہلے ذکر کیا تھا کہ بعض اہل علم یعنی بعض صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جو ہم مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھتے تھے، لیکن زیادہ تر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز مراد ہے، اس لیے کہ بستروں سے الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مغرب عشاء کے درمیان تو بستروں پہ کوئی نہیں ہوتا، جی، تو بستروں سے الگ رہنا وہ سحری کے وقت ہوتا ہے، جی، اور اسی کے بعد نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تاہم کسی وقت کی بھی عبادت ہو۔ جی، یہ تو آیت میں نے پہلے تلاوت کی بھی تھی، آج یہیں سے شروع ہو کہ فلا تعلم نفس، اب اس عبادت کا اجر و ثواب اللہ بیان کرتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی نفس کوئی آدمی نہیں جانتا، کوئی آدمی سے مراد یہاں ہر آدمی نہیں بلکہ مومن آدمی ہے جس کے اندر یہ اوپر والی صفات ہیں، وہ تو نہیں جانتا کوئی نفس ما وہ نعمتیں اخفی لہم جو اس سے چھپا کر رکھی گئی ہیں، من قرۃ اعین جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ تو کوئی آدمی کوئی عابد نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی اس عبادت کے بدلے میں کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں، جس کو دیکھتی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اسے سرور اور سکون ملے گا، اس کا فی الحال کسی کو پتہ نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ سب سے چھپ کر رات کی تنہائی میں اللہ سے مناجات کرتے ہیں، تو جیسی عبادت ایسا ثواب، اللہ نے بھی اس عبادت کا ثواب چھپا کے رکھا ہے۔ جیسے انہوں نے وہ عبادت چھپا کر کی رات کو، تو اللہ نے اس کا ثواب بھی چھپا کے رکھا ہے، اور کسی کو اس کا بھی پتہ نہیں، دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ ایک تو جنت کی نعمتیں یا بعض اعمال کا ثواب قرآن حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ جنت کی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرفہا لہم، ہم نے جنت کی پہچان ان کو کرا دی ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی، یا حدیث میں بعض اعمال کا کچھ ثواب بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہم اس دنیا میں مادی دنیا میں رہ کر جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے تو حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ حقیقت جنت کی کیا ہے جی، کہ اس میں مکان ہوں گے، کیا یہی ایسے ہی مکان ہوں گے؟ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں باغ ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، فلاں
تو یہ جتنی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو اس کی ایک تمثیل بتائیے کہ یہ چیزیں ہوں گی، ورنہ حقائق کیا ہیں؟ وہاں حقیقت ہوگی ہر چیز کی، یہ تو ایک مجاز ہے، یہ تو کھلونا ہے اس کے مقابلے میں جی۔ آرٹیفیشل چیزیں ہیں، جیسے کہ جس میں پھول تو بنا ہوا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو یہ دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں، اس آخرت کے مقابلے میں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فرمایا اصل حقیقت تو اس وقت کھلے گی جب اہل جنت جنت میں جائیں گے۔ اسی کو حدیث میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل پہ کھٹکا ہی نہیں ہے، اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے، خیال بھی۔ تو بہرحال وہ حقائق اللہ نصیب کرے تو جا کر دیکھنے کی چیز ہے، تو وہ بیان کرنے کی نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں جو ہے نا کہتے چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بیان کرنے سے نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جس نے صدقی دل سے پڑھا اسی پہ خاتمہ ہوا تو جنت کا گیٹ کھل جائے گا۔ لیکن آگے جو مراتب ہیں، درجے ہیں، نعمتیں ہیں، وہ عمل کی کارکردگی کے مطابق ہوں گی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر آدمی کے لیے پھر درجے ہیں اس کے عمل کے مطابق۔ یہی درجے جہنم کے اندر بھی ہوں گے، جتنی برائیاں کی ہیں اسی طرح کے عذاب بھی ہوں گے، اور جیسی نیکیاں کی ہیں اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی لیول ہوں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا جیسے زمین سے آسمان کا۔ تو جنت اسٹارٹ ہوتی ہے 7 آسمانوں سے اوپر، پھر 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ اتنا ہے، ایک فاصلہ ہے جتنے زمین سے آسمان یا ایک آسمان سے دوسرا آسمان۔ تو بات کہاں تک جائے گی؟ ہمارے تصورات سے بات آگے ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اہل ایمان کا ثواب ہے جو انہوں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور دیکھیں گے تو اس کی حقیقت کو پتہ چلے گا۔ اب یہ کہ فرمایا کہ دیکھو افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو شخص ایماندار ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ یعنی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے ہمارے ہاں کہ نیک اور بد کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیں، جی ایسی بات نہیں۔ یعنی تم ہی بتاؤ، یہ انصاف ہے؟ کیا جو مومن ہے وہ اس کی طرح ہے جو فاسق ہے؟ پھر اللہ خود فرماتا ہے لا یستوون، یہ برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، نیک اور بد برابر نہیں، باغی اور وفادار برابر نہیں۔ فاسق کا لفظ قرآن میں کئی معنوں کے لیے آیا ہے۔ فاسق کا معنی ہے اطاعت سے نکلنا، کسی کی فرما برداری سے نکل جانا، جی۔ اس کے پھر کئی درجے ہیں۔ ایک مکمل طور پہ اطاعت سے نکلنا تو اس کو کفر کہتے ہیں، کافر مکمل اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، نہ عقیدہ اطاعت کا نہ عمل اطاعت کا۔ تو کافروں کے لیے بھی اللہ نے فاسق کا لفظ بولا ہے، اکثرہم فاسقون یا ہم الفاسقون۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بھی کہا ہے اکثرہم الفاسقون، کہ ان میں اکثریت فاسق ہیں، فاسق کا معنی کافر ہی ہے۔ اور قرآن حکیم میں منافقوں کے لیے بھی فرمایا کہ فاسقون، فاسق ہیں۔ تو یہ تو تینوں طبقے یعنی فسق کے
ہائی لیول پر ہیں، یعنی بالکل اطاعت سے نکلے ہوئے۔ لیکن فاسق کا لفظ نیک آدمی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جو نیک نہیں ہے، گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے تو مومن ہے لیکن گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو فاسق کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ایمان کے مقابلے میں افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا، تو جب مومن کے مقابلے میں فاسق کا لفظ بولا جائے تو اس سے کافر مراد ہوتا ہے، کہ ایک طرف مومن ہے ایک طرف فاسق ہے، یعنی ایک طرف مومن ہے ایک طرف کافر ہے، یا کافر مراد ہے۔ تو فرمائیے مومن اور کافر برابر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کا نتیجہ اور رزلٹ ذکر کرتے ہیں۔ اما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، جی انبیاء کرام کو مانا، کتابوں کو مانا، جی رسولوں کو مانا، ملائکہ کو مانا، تقدیر کو مانا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانا، جی برزخ کی زندگی کا مانا، حشر کی زندگی مانی، جنت دوزخ، یہ سارے ایمانیات ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان چیزوں پر ایمان لایا، وعاملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے زندگی میں نیک کام کیے، جن میں 4 بڑے نیک کام ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ پھر جہاد، جی پھر اس کے بعد صدقات، جی زکوٰۃ کے بعد تلاوت قرآن حکیم، صلہ رحمی، خدمت خلق، بے شمار کام ہیں نیکی کے۔ تو عمل صالح وہ ہے جو شریعت کی نظر میں، شریعت کے معیار کے مطابق ہو، شریعت کی نظر میں وہ کام ٹھیک ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ جی تو جنہوں نے ایمان لائے اور نیک کام کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے بسیرے کے باغ ہیں۔ مأویٰ کہتے ہیں ٹھکانہ، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، آپ کہاں رات رہتے ہیں، کہاں گھر ہے، تو مأویٰ کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ تو ان کے لیے باغات ہیں، ٹھکانہ بھی باغوں میں ہے، یعنی جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ باغ کہیں ہے گھر کہیں ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بھی باغوں ہی کے اندر کیا ہے۔ تو باغ اقامت گاہ بھی ہیں، سیر گاہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ سیر کے لیے آپ کو باغ میں جانا پڑے گا اور رات رہنے کے لیے گھر میں آنا پڑے نہیں، پر وہی سیر بھی وہیں کرو، بیٹھے بیٹھے آرام بھی وہیں کرو۔ تو ان کی رہائش گاہیں بھی باغوں کے اندر ہوں گی۔ پھر جیسے کہ دوسری آیت میں کہ ان کے نیچے، ان کے سامنے نہریں بھی بہتی ہوں گی، جی نزلا بما کانوا یعملون، فرمایا یہ سب کچھ مہمانی ہوگی، تواضع ہے بسبب اس کے جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے، تو یہ ان کے عمل کے لیے بطور مہمانی کے ہے۔ تو جس طرح ایک مہمان کو 2-3 دن کھلانا کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی بھرپور نعمتوں سے جنتیوں کو دینا میرے لیے یوں ہی سمجھو جیسے کہ مہمانی ہے۔ یہ بھی ایک تمثیل ہے، ورنہ مہمان بھی ہمارے لیے درد سر ہو جاتا ہے بسا اوقات، اللہ نہ کرے کہ بھائی جس کی حالت بیچارے کی کمزور ہے تو چاہتا ہے اس کا دل کہ اس کو مہمان کو ذرا اچھا کھلائے پلائے، لیکن توفیق نہیں ہوتی تو پھر مشکل میں تو پڑ ہی جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی کہا یہ یوں سمجھو جیسے تم مہمان کی تھوڑی سی تواضع کرتے ہو تو کوئی زیادہ مسئلہ تمہارے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ اور پھر بھی دنیا میں مہمانی یا گھر کی ضروریات، اس کے لیے بھی مشقت تو کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی ہے نا، کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ اور فرمایا جنت کی ساری نعمتیں بغیر محنت اور بغیر مشقت کے ہیں۔ نہ مہمان نواز کو مشقت کرنی ہے جو اللہ ہے، نہ مہمانوں کو کوئی مشقت کرنی ہوگی۔ اور پھر یہ 1-2 دن کی بات نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے مہمانی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو بہرحال وہاں کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہل چیز بتایا کہ بس یہ ایک مہمانی ہے میری طرف سے، ایک تواضع ہے بس۔
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے فسق اختیار کیا، کفر کا رستہ اختیار کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ باغ نہیں آگ ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا بسیرا آگ میں ہوگا، اور آگ میں بھی کوئی وقتی طور پہ نہیں جائیں گے۔ جو فاسق ہیں یعنی کافر ہیں وہ ہمیشہ دائماً ابداً آگ میں رہیں گے۔ اور کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب بھی وہ چاہیں گے اس آگ سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو جب وہ ابلتے اوپر کے سرے پہ پہنچیں گے اور ہاتھ پاؤں ماریں گے باہر نکلنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ مدثر میں، علیہا 19 جہنم پر 19 فرشتے ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں، تو وہ ان کو پکڑ کے پھر دوبارہ پھینک دیں گے اس کے اندر۔ تو جب بھی یہ نکلنا چاہیں گے دوبارہ ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اب چکھو تم آگ کا مزہ، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، اس سبب سے کہ تم دنیا میں اس کو جھوٹ کہتے تھے، کہتے جی ایسے ڈرا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکری سے کام کرو، بس یہی زندگی ہے، یہی چہل پہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ڈرا کر یہاں کی رونقوں سے تو تکذیب کرتے تھے کہ کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی جہنم دوزخ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے دنیا کی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اب ہے کہ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اب تکذیب کا مزہ چکھو، اور تم یہاں سے بھی کبھی نکل نہیں سکو گے۔ یہ تو دونوں طبقوں کی جزا اللہ نے ذکر فرما دی، مومن اور فاسق دونوں کی، اور اس سے پہلے مومن کی خاص عبادت کی خاص جو نعمتیں اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم راہ راست پہ لانے کے لیے جہاں دلائل دیتے ہیں، حقائق بیان کرتے ہیں، وہاں کبھی کبھی ہم سرزنش بھی کرتے ہیں، ہاں سزا بھی دنیا میں دیتے ہیں کہ شاید یہ سزا پا کر راہ راست پہ آ جائے۔ تو اب اس کا ذکر جو دنیا میں سزا ملتی ہے گناہوں کی، اور فرمایا کہ وہ مستقل سزا نہیں ہے، وہ صرف راہ راست پہ لانے کے لیے سرزنش ہے، لیکن کچھ لوگ تو سعادت مند اس سزا کو پا کر سدھر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اس سزا کو سزا ہی نہیں سمجھتے، کہتے تھے یہ تو زندگی کا ساتھ لازمی ہے، ہمارے باپ دادوں پہ بھی اچھے برے حالات آئے ہیں، کہ یہ کوئی اللہ کی سزا نہیں ہے، یہ حالات آتے رہتے ہیں۔ تو لاتا کون ہے؟ لانے والے کا نام نہیں لیتے، آتے رہتے ہیں، یعنی خود حالات اچھے برے آتے ہیں، دکھ بیماری بھی آتی ہے، خوشحالی تنگدستی بھی آتی ہے، جی اللہ فرماتے ہیں نہیں، لائی جاتی ہے، ہم لاتے ہیں، اور لانے کی غرض یہ کہ تم سدھر جاؤ، جی وَلَنُذِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور ہم چکھائیں گے ان کو قریب کا عذاب، قریب سے مراد دنیا، اور ادنا کا معنی جیسے قریب ہے تو ادنا کا معنی کم درجے کا بھی ہوتا ہے، کم، جیسے اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا، جی بڑے کے مقابلے میں چھوٹا۔ تو ہم ضرور چکھائیں گے ان کو عذاب الادنا، قریب یا کم، دون العذاب الاکبر، جو بڑے عذاب سے کم درجے کا ہے، بڑے عذاب سے کم درجے۔ تو بڑا عذاب، دائمی عذاب تو آخرت میں ہوگا، اس سے پہلے ہم ضرور دنیا میں بھی ان کو کم درجے کا عذاب چکھائیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید یہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر غلط رستے سے پلٹ آئیں، سیدھے رستے پہ ہو جائیں۔ جیسے کہ کسی بگڑے ہوئے انسان کو سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے، سرزنش کی جاتی ہے، تو سرزنش کے طور پہ ہم
کبھی بیماری میں مبتلا کر دیں گے، کبھی کوئی زلزلہ آئے گا، کبھی کوئی سیلاب آئے گا، جی اس طرح کی، کبھی آپس میں لڑ پڑیں گے، کبھی دشمن مسلط ہو جائے گا۔ تو عذاب کی کئی شکلیں ہیں، کبھی ذہنی غلامی، کبھی معاشی غلامی، کبھی سیاسی غلامی، یہ سب عذاب ہے۔ تو ہم یہ قریب کا دنیا کا عذاب بھی ضرور ان پہ لائیں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ لیکن کبھی بیمار کا ذائقہ ایسا بدل جاتا ہے کہ اس کو بیماری کا احساس ہی نہیں ہوتا، اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اب اس کا ذائقہ ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ایسے بیمار ہو گئے ہیں کہ ذائقہ ہی بدل گیا ہے، اور جس چیز کو اللہ عذاب کہتے ہیں ہم اس کو عذاب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ یعنی غلامی سخت عذاب ہے۔ کسی کا ذہنی غلام ہو، کسی درجے کی بھی غلامی ہو، سخت چیز ہے۔ لیکن آج ہم تو ماشاءاللہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے ساتھی ہیں۔ ساتھی کیا مطلب دبے گئے، اس کے نام تو ساتھی کا لیتے ہیں لیکن ہوتی غلامی، فخر کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ان کے مشیر آتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو سزا دیا، تم اس کو اپنے فخر کی بات سمجھتے ہو، اس لیے کہ تمہارا ذائقہ ہی بدل گیا ہے۔ تم نے کبھی صحت دیکھی نہیں کہ مرض کا احساس ہو، تم پر تو مرض کے سالہا سال صدیاں بیت گئی ہیں۔ اگر تم نے آزادی کی نعمت دیکھی ہوتی تو آج غلامی کا احساس ہوتا، تم نے کبھی صحت دیکھی ہوتی تو مرض کا احساس ہوتا، لیکن تم تو صدیوں سے مریض چلے آ رہے ہو، صدیوں سے غلام چلے آ رہے ہو، تو تمہیں کیا احساس ہے؟ تو فرمایا کہ ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا کا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ پلٹ جائیں، سیدھے رستے کی طرف آ جائیں۔ لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں، لیکن بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں پلٹتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا بے انصاف کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے، آیات پڑھ کر اس کو نصیحت کی جائے، یا آیات کا معنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سنائے جائیں، اللہ کے احکامات سے اس کو یاد کرائے جائیں کہ یہ خدا کا حکم ہے جی۔ لیکن ثم اعرض عنہا، وہ پھر سن کے منہ پھیر لے اور سنے کو انسنا کر دے، یعنی اس کو کہا جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہ کرنے کا کام ہے، وہ سن لے اور کوئی اس پہ توجہ نہ دے۔ یہ بڑا ہی بدبخت انسان، بہت ہی ظالم اور گھٹیا آدمی ہے جو اللہ کا قانون سن کر انسنا کر دے جی، فرمایا انسنا کر دے تو پھر ہوگا کیا؟ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اتنا بڑا جرم کرتا ہے جی کہ دنیا میں اپنے جیسے لوگوں کا قانون سن کر تو چکنا ہو جاتا ہے، بار بار سنتا ہے کہ میں یہ غلطی نہ کروں تاکہ اس کا خمیازہ نہ بھگتوں، اور یا احکم الحاکمین، اور شہنشاہ کا حکم سن کر انسنا کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو ہم بھی پھر مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ذکر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، کیونکہ اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ
اور پھر اللہ کا نبی جس ان کا دل تو ماشاءاللہ امت کے لیے، قوم کے لیے اتنا پسیجتا ہے کہ پوچھے مت، کتنی چوٹ لگتی ہے نبی کے دل پر، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ہمارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی کیا کرتا ہے کرنے دو، ہم تو کہتے ہیں جائے گا اپنی قبر میں جائے گا، ہاں، لیکن نبی کا تو یہ تصور نہیں ہوتا کہ اپنی قبر میں جائے گا۔ نبی تو یوں سمجھتے ہیں کہ آخر گوشت پوست کا انسان ہے، میری طرح یہ انسان ہے، اس کو بھی آگے اسی طرح دکھ ہوگا جیسے کہ مجھے کوئی تکلیف ہو تو مجھے دکھ ہے، تو وہ تو کسی طریقے سے برداشت نہیں کرتے کہ کوئی دکھیا ہو جائے۔ اسی لیے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کسی نے رات کو آگ جلائی تو اس کی روشنی پہ وہ پتنگے جو ہیں نا وہ آئے اور آگ کی پر چلنے لگے، آگ میں پتنگے تو گرتے ہیں جی، وہ ان کو ہٹاتا ہے، لیکن وہ کب ہٹتے ہیں؟ وہ تو آگ پہ آ کے گرتے ہیں جی۔ تم فرماتے تمہاری میری مثال بھی ایسی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچتے جا رہا ہوں اور تم ہو جو پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اللہ کے نبی کو سخت تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ یہ لوگ آخر ادھر جاتے کیوں ہیں، میں اتنے دکھ سے، تکلیف سے، دل دوزی سے، دل سوزی سے ان کو بلا رہا ہوں، پھر بھی ادھر جاتے ہیں۔ تو ان کے اسی لیے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ اے نبی آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو کھو دیں، اس لیے کہ وہ اس بات پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو شاید کہ آپ دکھیا ہو کر اپنی جان ہی اس پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کرتے تھے، اب ان کو سخت تکلیف۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار پھر تسلی کا مضمون لاتے ہیں کہ نہیں آپ حوصلہ نہ ہاریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، انہوں جس طرح صبر و تحمل کے ساتھ کام کیا آپ بھی صبر و تحمل سے کام کریں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سب سے زیادہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی کی مماثلت بہت زیادہ ہے۔ جیسے حضور کو بے حد ستایا گیا ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی بے حد ستایا گیا، فرعون کے زمانے میں فرعون نے، اور پھر اس کے بعد اپنوں نے، بنی اسرائیل نے جی بہت ستایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے بالیقین موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، جیسے آپ کو قرآن دیا ایسے ان کو بھی کتاب دی جی۔ انہوں نے بھی کتاب کے مطابق امت کو چلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کچھ چلے کچھ نہیں چلے۔ اسی طرح آپ کو بھی سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس کتاب کے مطابق چلانے کی، لیکن پھر بھی کوئی نہیں چلتے، کوئی چلتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہوا، بلکہ ان کی امت نے تو کتاب کی خود درخواست کی تھی، صحرائے سینا میں پہنچ کر خود کتاب کی، اور جب کتاب آئی تو دیکھیے انہوں نے کیا اس کے ساتھ درگت کی جی، کیسے موسیٰ علیہ السلام پہ الزامات لگائے کہ آپ خود بنا کر لائے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اپنوں نے کتاب مانگ کر ایسا کیا، یہاں تو وہ بات بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ جو منکر ہیں تو شروع سے منکر ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ تو ماننے والے ہیں۔ تو آپ مطلب یہ ہے کہ ان سے تسلی حاصل کریں۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہوں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی آپ اس میں کسی قسم کے تردد میں نہ ہوئی، بالیقین ان کو کتاب ملی تھی، لکھی لکھائی کتاب ان کو ملی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ باقاعدہ دستور اور قانون کا درجہ رکھتی تھی، وہ ان کو ملی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی کتاب ملی ہے۔ اب یہ لقائی ہی میں جو ہی ہے نا، یہ کس طرف جاتی ہے، تو اس میں ذرا مفسرین کے کچھ اقوال ہیں۔
ایک قول تو یہی ہے کہ اس کتاب کے ملنے میں آپ کو تردد شک نہیں ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ حضور کو شک کہاں تھا جی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی ہے، ان کو تو یقین ہی تھا. یا یہ کہ لقائی ہی سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں بھی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ان کی ملاقات کوئی طور پر ہوئی اور وہیں پر ان کو یہ کتاب ملی ان کی درخواست پر جی. تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی، یہ بھی ایک یقینی عمل ہے. ان کو کتاب ملی، یہ بھی ایک یقینی عمل ہے. وہ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کتاب اللہ کی تھی، یہ کتاب اللہ کی ہے. ٹھیک، ان کو بھی جد و جہد کرنی پڑی کتاب پر عمل کرانے کے لیے، آپ کو بھی ہو رہی ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے کہ ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تو موسیٰ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. صرف تو لیلۃ المعراج میں ایک نہیں 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور انبیاء کرام سے 1 یا 2 دفعہ، 1 یا کچھ سے 2 دفعہ، باقی سب سے 1 دفعہ. ان سے تو 3 دفعہ ہوئی ہے جی. ایک تو سفر معراج جب شروع ہوا اسراء، تو جب آپ بیت المقدس جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور میں نے رأیت موسیٰ یصلی قائما، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک ملاقات تو یہ دوران سفر ہوئی جی. دوسری ملاقات جو حضرات کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے نماز پڑھائی، تو پھر بیت المقدس میں ان سے ملاقات ہوئی، سب انبیاء کے ساتھ ان کی بھی ہوئی. یا جو کہتے ہیں اور زیادہ صحیح بھی یہ ہے کہ واپسی میں نماز پڑھائی، تو واپسی بار مسجد میں جب نماز پڑھائی تو جملہ انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات میں ان سے بھی ہوئی. اور تیسری مرتبہ چھٹے آسمان پر، اور وہ تو بڑی تفصیلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جاتے ہوئے بھی ہوئی تھی اور آتے ہوئے تو انہوں نے روک کے پوچھا کیا لائے ہیں. ہم نے کہا 50 نمازیں. کہا جی توبہ توبہ، 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑے گی؟ آپ جائیں اور تخفیف کرائیں. تو آتے جاتے وہ مشورہ دیتے رہے، تو کئی دفعہ ان سے گفتگو بھی ہوئی اور کئی دفعہ ان کے مشورے پہ آپ جائے اور نماز 50 سے 5 ہی. تو موسیٰ علیہ السلام سے تو آپ کو یعنی ان سے اپنی ملاقات میں بھی تو کسی قسم کا شک نہیں کہ 3 دفعہ آپ ان سے مل چکے ہیں جی. تو ایک تفسیر یہ ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ ان کے لیے مکمل ہدایت کی کتاب تھی. اس پہ چل پڑتے تو سیدھے رستے پہ چلتے رہتے، لیکن ان بدقسمت لوگوں نے اس کتاب کا جو حلیہ بگاڑا، خود مانگی اور پھر عمل بھی نہیں کیا اور پھر اس کو بگاڑ کے رکھ دیا. اتنی تبدیلیاں کی کہ اس کا حلیہ بگاڑ دی. تو آج وہ عظیم الشان کتاب چند پیپر ہیں بائبل کا حصہ، چند باب رہ گئے ہیں صرف، حالانکہ بڑی عظیم الشان کتاب تھی وہ. اور یہ کتاب آہستہ آہستہ اتری ہے ایک دم پوری؟ وہ اکٹھی آئی نا، اکٹھی آئی بالکل. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ ہی تختیوں پہ لکھی لکھائی مل گئی، ساری کی ساری وہ اٹھا کر لے آئے. پہلے انبیاء کرام کو تو ملی ساری کتابیں ایک ساتھ ہیں، جو کتابیں ملی ہیں تو ایک ساتھ ہی ملی ہیں. ان کو تو تختیوں پہ لکھی ہوئی ملی، دوسروں کو کیسے ملی لیکن ملی اکٹھی. صرف واحد قرآن حکیم ہے جو ایک ساتھ نہیں دیا بلکہ یہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، تاکہ ایک تو اس کے نزول سے حضور کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ کہ تھوڑے تھوڑے احکامات آئیں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا.
ایک دم ہی کوئی قانون آ جائے سارے کے سارے پورے تبدیلی، تو اس کا چینج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ جو آئے گا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، رابطہ بھی رہے گا، یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ جتنی آیتیں آئی ہیں صورتیں ہیں تو آسانی سے یاد کر لیں گے. پوری کتاب آ جائے تو آدمی کہ اتنی بڑی کتاب کیسے یاد کروں، حوصلہ ہار جاتا ہے نا. تو کئی فوائد ہیں قرآن حکیم کے آہستہ آہستہ کے نازل ہونے میں. تو ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنی اسرائیل میں امام بنائے. پھر اس عظیم الشان کتاب پر عمل کرنے والوں کو ہم نے امامت کا درجہ دیا. ائمہ امام کی جمع ہے. امام کا معنی جس کی اقتداء کی جائے، جس کے نقش قدم پہ چلا جائے، اس کو کہتے ہیں امام. جی تو نبی تو امام ہوتا ہی امام ہے، لیکن اس کے نیچے اور بھی ائمہ ہوتے ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے. تو تین طرح کے لوگوں کو امام کہتے ہیں. ایک تو جو عالم ہو اس کو امام کہتے ہیں، ایک جو فقیہ ہو، علم میں اچھی طرح سمجھ رکھتا، سمجھ بوجھ، یعنی وہ مسائل نکالنے کی بھی، استنباط کرنے کی بھی استطاعت رکھتا ہے، وہ بھی امام ہوتا ہے، اس کی بھی لوگ اقتداء کرتے ہیں. اور ایک جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ بھی امام ہوتا ہے. یعنی ان تینوں پر امام کا لفظ بولا جاتا ہے. کوئی بھی عالم جو لوگوں کو مسائل بتائے، فقیہ جو مسائل کا استنباط کرے، امام المسلمین جو لوگوں کو لیڈ کرے، چلائے. جی تو ان کو ائمہ کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں بڑے بڑے سلاطین بھی ہوئے، جی انبیاء بھی ہوئے، ٹھیک، اور اس کے بعد بڑے بڑے فقہاء بھی آئے، علماء بھی آئے. تو اس امت میں بھی کافی لوگ اچھے آئے. جی وہ کیسے تھے؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. ہمارے حکم کے مطابق ٹھیک رہنمائی کرتے تھے. لیکن یہ امامت کے درجے پہ ہم نے جو ان کو فائز کیا تو کیوں کیا؟ کوالٹیز کیا تھیں ان کے اندر؟ کہتے دو چیزیں تھیں. ایک تو لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تو صبر کے نتیجے میں ہم نے ان کو امامت کا درجہ دیا. صبر ایک. دوسری چیز وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے امامت کے اسباب میں سے دو سبب ذکر کیے، ایک صبر اور ایک یقین، کہ وہ ہماری آیات پر بالکل یقین کامل رکھتے تھے. اور دوسرا یہ کہ اس معاملے میں صبر کرتے تھے. صبر کا لفظ تو بڑا آسان ہے، لیکن صبر کرنا آسان نہیں ہے. کہتے نا الصبر اولہ صبر و آخرہ عسل. کہتے الصبر، صبر جو ہے اولہ صبر، اس کی ابتدا صبر سے ہے. صبر ایک بہت کڑوی بوٹی کا نام ہے، کڑوی، کہ صبر شروع میں بہت کڑوی اور تلخ چیز ہے، لیکن آخر میں یہ شہد ہے، آخر میں یہ رزلٹ اس کا شہد ہے. جی تو ہمیشہ کڑوی چیز کے بعد شفا ہوتی ہے نا. چہ خوش گفت، شیخ سعدی لکھتے ہیں چہ خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت دالوئے تلخ نوش. کہتے ہیں ایک دن دوا بیچنے والے نے بڑی اچھی بات کی، نعرے لگاتا جا رہا تھا کہ شفا چاہیے تو تلخ دوا پیو. اب تو تلخ والی باتیں ختم ہو گئی، سب میٹھی ہو گئی، سب گولیاں ٹیبلٹ جو ہے نا وہ میٹھی ہیں. لیکن پہلے جو ہے کڑوی دوائیں ہوتی تھی، حکیمی دوائیں کڑوی. تو کہتے شفا چاہیے نا وہ کڑوی دوا پیو. تو بہرحال اگر امامت چاہیے نا تو کہتے صبر کرو، اس لیے کہ صبر شروع میں تو یہ ایلوا ہے، ایلوا، صبر کا معنی ایلوا، جی سخت کڑوی چیز. آخرو عسر،
تو صبر بہرحال یہ بھی دین کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والے صبر کرو، دوسروں کو بھی صبر کی فیمائش کرو۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے، نیک کام کیے، دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پہ لگایا، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کی، کیونکہ نیکی کے راستے پہ صبر کے بغیر نہیں چلا جا سکتا۔ اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ صبر کے 3 شاخیں ہیں، 3 برانچ ہیں۔ ایک مصیبتوں پر، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر، بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، مال و اولاد کا ضیاع ہو گیا، کوئی اور بھی چیز اللہ کی طرف سے امتحان آئی، آدمی نے صبر کیا اور غلط طریقے سے اس مصیبت کو ٹلانے کی کوشش نہیں کی، جائز طریقے سے کی، ناجائز سے، تو یہ صبر ہے۔ مصیبتوں پر صبر اور اللہ کی بندگی اطاعت پر صبر، کہ نفس کو دبایا، شیطان کو دبایا، انسانی شیطانوں کو بھی دبایا، بات نہیں مانی اور عبادت پہ جمع رہا، صبر ہے بڑا۔ اور گناہوں سے صبر، گناہوں سے صبر، نفس نہیں چاہتا کہ گناہوں سے صبر کرو، شیطان نہیں چاہتا، انسانی شیطان بھی نہیں چاہتے، جنی شیطان بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ 3 صبر جب اکٹھے ہو جائے تو آدمی بن جاتے صبار اور صبور۔ جی، تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو امامت کا درجہ کب دیا؟ پہلی بات ہے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی ہمارے احکامات میں تبدیلی نہیں کی، انہوں نے دنیا کی لالچ نہیں کی، کیونکہ بعد والوں نے دنیا کی لالچ کی تو سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا نا۔ تو انہوں نے لالچ نہیں کی اور دنیا کی خاطر کو، دین کو نہیں بیچا، صبر کیا دنیا سے، اس کی رنگینیوں سے اور مشکلات سے، تو امامت کا درجہ ملا۔ ایک، اور دوسرا فرمایا کہ یقین، ان کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہوا، ہمیشہ ہماری آیات پہ یقین رکھا۔ تو دیکھیں، ایک تو ایمان، ایک ہے ایمان میں یقین کا درجہ۔ تو یقین کا درجہ جب تک نہیں آتا نا تو اس وقت تک آدمی برائیوں سے نہیں رکتا اور نیکیوں پہ نہیں آتا۔ جب ایمان میں یقین کا درجہ، اور اصل میں ایمان ہے یقین کا نام، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الایمان الیقین کلہ، ایمان ہے یقین کا نام۔ لیکن آج ہمارے ہاں ایمان اور ہے، یقین اور ہے، کہ ایمان کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ ہم سبھی مومن ہیں، لیکن یقین کھود کے دیکھیں تو پھر کسی کسی میں ہوگا۔ تو فرمایا وہ یقین بھی رکھتے تھے آیات پر، جیسے آنکھوں دیکھی چیز ہو، آنکھوں دیکھی چیز ہو۔ تو بہرحال صبر اور یقین سے امامت ملتی ہے۔ آج امت مسلمہ میں امامت کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ شرطیں نہیں۔ بنی اسرائیل سے بھی امامت کیوں لے لی گئی جب یہ دونوں چیزیں نکل گئیں؟ ہم سے بھی یہ چیزیں کیوں نکل گئیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں نکل گئیں۔ تو آج ہم ماشاءاللہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، ڈھیروں ساری حکومتیں بھی ہیں، لیکن کوئی معیاری حکومت ہے جس کو حکومت کہا جائے؟ سب دم چلے ہیں، دم چلے۔ اس لیے کہ نہ تو صبر ہے، دنیا بھر کی بے صبری ہے ہماری قوموں میں، تھوڑی سی بات ہو نہ ہو اپنا نقصان کریں گے۔ قہر درویش برجان درویش، کہ تو فقیر کا غصہ اپنے اوپر ہوتا ہے، دوسرے پر تو نکال نہیں سکتا نا۔ تو قہر درویش، ہاں جی، اپنی دکانیں توڑو، اپنی گاڑیاں توڑو، جی، اپنوں کو کہو، دوسروں کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ تو بے صبری کا یہ عالم ہے کہ تھوڑی سی بات ہو یا بڑی بات ہو،
بات اپنی جگہ رہے گی، اس کا نفع نقصان نہیں دیکھیں گے اور اتنا نقصان کریں گے کہ پھر سال ہا سال تک وہ نقصان پورا نہیں ہوگا، اس لیے کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کیا وہ خرابیاں ان ملکوں میں نہیں ہیں جو وہاں ہیں؟ لیکن کوئی اس قسم کا دنگا فساد کرتا ہے۔ تو صبر نہیں ہے، نہ دین پہ صبر ہے نہ دنیاوی معاملہ میں صبر، اور یہی حال بے یقینی کا ہے۔ ماشاءاللہ کہنے کو تو ہم اتنے ملین مسلمان ہیں اس ملک میں، اتنے ملین ہیں، لیکن دل کو چیر کے دیکھو تو یقین تو کوئی پتہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگی ماشاء ٹھیک ہے، نسلی مسلمان ہیں، اصلی مسلمان کہاں ہیں؟ تو جب ایمان اور صبر اور یقین نہیں ہوگا تو امامت نہیں ملے گی، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اور جب یہ چیز آئے گی تو سبق پھر پڑھ، صداقت کا، امانت کا، دیانت کا۔ تو صداقت، امانت، دیانت ہوگی تو پھر لیا جائے گا دنیا کی امامت کا نا، ہاں جی۔ اور جب یہ سبق ہی نہیں ہوگا تو پھر امامت کا ہوگی۔ آج تو امام یہ لوگ بنے پھرتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کے لحاظ سے تو امام نہیں ہے، لیکن دنیا کی امامت ان کو حاصل ہوگی نا، اس لیے کہ جد و جہد کر رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں جی، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، سمندروں کے سینے چیر رہے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں، نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، قوم کو بھی بچاتے ہیں۔ تو دنیا میں پنپنے کا تو یہی طریقہ ہے نا، وہ یہ کر رہے ہیں، اس لیے امامت ان کے پاس ہے۔ تو ہم نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو میں امام بنائے، پیشوا بنائے، سلاطین بنائے، فقہا بنائے، ائمہ بنائے، علماء، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا جی، اور جب کہ وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، فرمایا کہ اب معاملات، حالات اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ اب یہاں مشکل ہے، تو تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بروز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اس لیے کہ آج دعویٰ تو ہر آدمی حق اور صداقت کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ہر مذہب والا بھی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں جی، ہر قوم بھی کہتی ہے میں رائے راست پہ ہوں۔ تو اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ اور یہاں کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کا ٹھیک فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا، اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، نیک اور بد کا، اور فیصلہ ہی نہیں کرے گا بلکہ جزا اور سزا بھی سنا دے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل و دماغ دیا ہے، اور ہم نے تاریخی وقائع بھی تمہارے سامنے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، تم کم از کم تاریخ سے تو سبق حاصل کرو، تاریخ سے بھی سبق۔ فرماتے ہیں اولم یہد لہم، کیا یہ بات ان کے لیے واضح نہیں ہے، یہ بات ان کے سامنے واضح نہیں ہے، کم اہلکنا من قبل من القرون، کہ ہم نے کتنی امتیں ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں، یا طبی موت سے وہ مر گئے، یا کسی عذاب الہی کا شکار ہو کے مر گئے، لیکن مر تو گئے نا۔ پچھلی امتوں میں سے کوئی ہے؟ کتنے ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی موت کی نیند سلا دیے، چاہے عذاب کی شکل میں سلا دیے، چاہے طبی موت کے ذریعے سے سلا دیے، لیکن سلا تو دیے نا۔ یمشون فی مساکنہم، کہ آج یہ لوگ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، جہاں کوئی ٹوٹی پھوٹی بستی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر اندازے لگاتے ہیں کہ یہ اتنی صدیاں پہلے امت گزری ہے، یہ ان کا طرز رہائش تھا، یہ ان کا طرز معاش تھا، یہ دیکھو ان کے سکے ہیں، یہ ان کی عبادتیں کو طریقے ہیں،
تو وہ سب چیزیں ٹوٹی پھوٹی جمع کر کر کے میوزیم میں رکھتے ہیں اور ان کا تماشا جا کے دیکھتے ہیں۔ اس کو کبھی نہیں سوچا کہ کبھی یہ بھی برسر اقتدار تھے، کبھی ان کی بھی دھوم مچی ہوئی تھی جی، کبھی یہ بھی بڑے مغرور اور متکبر تھے، کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے، یہ بھی انبیاء صالحین کا انکار کرتے تھے۔ اس کو کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ صرف یہی کہ یہ اتنی صدیاں پہلے آئے تھے، ایسے رہتے تھے، ایسے مکان بناتے تھے، یہ ان کی زبان تھی، یہ ان کے سکے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس کو بھی تو ذرا دیکھو نا کہ یہ بھی تمہاری طرح یا تم سے بھی زیادہ مغرور تھے، متکبر تھے، کافر تھے، باغی تھے اللہ کے۔ آخر یہ کیسے چلے گئے؟ یہ چلے گئے تو تم چلو گے نہیں؟ بات تو دیکھنے کی یہ تھی کہ ان کے ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں جا کر اپنے جانے کو سوچتے کہ یہ آئے اور چلے گئے، ہم بھی آئے ہیں تو چلے جائیں گے، یہ کہاں چلے گئے ادھر ہم نے بھی جانا ہے۔ تو سوچنے کی جو بات تھی وہ تو نہیں سوچ رہے، اور جو نہ سوچنے کی باتیں کھلنڈروں کی طرح کہ ان کی وہ چیزیں دیکھ کے کھلونے بنا رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے ایک سبق کے طور پہ پچھلی قومیں ان کے سامنے رکھی ہیں۔ یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات، ان قوموں کے جانے میں بھی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، ذرا ان کو غور سے دیکھو۔ غرور تھا ان میں، غرور تھا، نمود تھی، اور وہ بھی تمہاری طرح ہٹو بچو کی سی تھی سزا، اور آپ ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں ہے اور ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ٹوٹے پھوٹے مکان آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی قبروں کا تو پتہ نہیں ہے جی، نہ ہے، نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے جی، وہ فاتح کہاں گئے؟ تو تم کیسے رہو گے؟ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، اس میں بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ یعنی ان تاریخی واقعات کو ایک دوسرے سے سنتے نہیں، لیکن سنتے ہیں تو وہی دلچسپی، عام دلچسپی کے لیے سنتے ہیں، عبرت کے لیے نہیں سنتے۔ دیکھتے ہیں تو تفریح کی نظر سے دیکھتے ہیں، عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ورنہ اس سے بھی بڑا سبق ان کو ملتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، دلائل سے بھی سمجھاتے ہیں، واقعات سے بھی سمجھاتے ہیں، ہسٹری سے بھی سمجھاتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں ٹس سے بس نہیں ہو رہی بس۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اسلام ہمیں ترقی سے نہیں روکتا، یہ ایک الزام ہے جو لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں ان کی بات نہیں سننا، یہ تو تمہیں، آخر آپ ترقی کہتے کس چیز کو؟ اگر آپ گناہوں اور معصیت کو ترقی کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو، تو بے شک اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کا ترقی سے مطلب یہ ہے عالی شان مکان بنانے، نئی نئی ایجادات کرنی، ٹھیک ہے، قوم کو ترقی دینی، تو اسلام نے کب روکا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ بھائی تم ان سے آگے بڑھو، جہاں تک یہ پہنچے تم ان سے آگے بڑھو، لیکن ہم تو سستی کے مارے ہوئے کاہل محنت سے جی چرانے والے اس رستے پہ تو نہیں جاتے کہ محنت مشقت کر کے ہم آگے بڑھیں، الٹا اسلام کو اور مسلم علماء کو الزام دیتے ہیں کہ یہ ترقی کے رستے پہ رکاوٹ ہے۔ سوال ان پہ تو کون کرے؟ اچھے سے اچھا نقشہ بناؤ، عمدہ سے عمدہ سے مکان میں رہو، بہترین فرنیچر، اعلیٰ ترین گاڑی استعمال کرو، اور حلال غذائیں بہتر سے بہتر کھاؤ۔ ٹھیک ہے زاہدانہ زندگی اچھی ہے، لیکن ایسی زندگی کو بھی حرام تو نہیں کہا نا۔ زاہدانہ زندگی اس لیے کہا ہے کہ ایسی زندگی میں آدمی پھر رائے راست سے بہک جاتا ہے، کوئی نہیں بہکتا تو آخر سلیمان علیہ السلام بھی تو مثال ہے نا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی تو مثال بنایا ہے نا۔ تو
یعنی دنیاوی ترقی سے رکا نہیں ہے، صرف حد اعتدال میں رہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو بس۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قانون سے جب تک بغاوت نہ ہو تو ترقی نہیں ہے، تو ایسی ترقی تو تنزل ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھی سے اناؤنس